شیر، چوہا اور سوتا بھالو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہرے بھرے جنگل میں ایک چھوٹا سا چوہا رہتا تھا۔ اس کے پڑوس کے غار میں رہتا تھا ایک بہت بڑا بھالو جو کچھ مہینوں سے ہائبرنیٹ مطلب بے حس و حرکت سویا ہوا تھا اور ابھی تک سو رہا تھا اور زور سے خراٹے لے رہا تھا۔ وہ چھوٹا چوہا ایک دن اس کے پاس گیا تاکہ اس کو جگائے، کیونکہ وہ بھالو کی زور کی خراٹوں کی وجہ سے ساری سردیاں ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ بھالو میاں، اے بھالو میاں، اے بھالو میاں، گرمیاں آ چکی ہیں، اب تم کسی بھی وقت جاگ سکتے ہو۔ پر بھالو پھر بھی نہیں جاگا۔ چھوٹا سا چوہا اس بار بھالو کے پاس باجے کے ساتھ آیا۔ اس نے بھرپور طریقے سے باجا بجایا، مگر بھالو مسلسل سوتا ہی رہا۔ پھر چھوٹا سا چوہا بے خوابی کی حالت میں جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس کو کچھ جانور دوست ملے۔ کیا ہوا چھوٹے چوہے، تم دکھی کیوں ہو؟ مت پوچھو یاروں، ساری سردیاں میں بھالو کے خراٹوں کی وجہ سے سو نہیں پایا اور وہ اب بھی نہیں اٹھ رہا۔ ہو سکتا ہے شیر تمہاری مدد کر سکے۔ کیا؟ میں اس کے پاس کیوں جاؤں گا بات کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ شیر بہت زور سے دھاڑتے ہیں کہ ہر کوئی اچھل جاتا ہے جس لمحے میں بھی اس کی تیز آواز سنوں۔ ویسے چھوٹا چوہا شیر کے پاس جانے کے خیال سے ڈرا، پر وہ جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گیا اس کی مدد کی درخواست کرنے۔ شیر اپنے غار کے سامنے سو رہا تھا۔ چھوٹا چوہا بہت ڈر گیا تھا۔ جب اس نے اتنے طاقتور درندے کو دیکھا تو اس نے طے کیا کہ وہ اپنا ارادہ جانے دے اور واپس گھر چلا جائے، مگر جب ہی غلطی سے اس کا قدم شاخ پر پڑا جو اس کے سامنے پڑی تھی، شیر جاگ گیا اور ایک چھوٹی سی ڈری ہوئی آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ تم میرے غار کے سامنے کیا کر رہے ہو؟ جنگل کے بادشاہ، آپ کو جگانے کے لیے معافی، میں آپ کی مدد مانگنے آیا تھا۔ تم اتنے بھی بڑے نہیں ہو کہ تمہیں میں اپنا ہلکا ناشتہ بھی کنسیڈر کروں، تو کیوں میں تمہاری مدد کرنا چاہوں گا؟ پیارے خوفناک شیر، آپ کو میرے پڑوسی بڑے بھالو کو اٹھانا پڑے گا ہائبرنیشن سے۔ میں کچھ بھی کر لوں اس کو اٹھانے کے لیے، پر میری آواز بہت ہلکی ہے، پر آپ کی ایک دھاڑ سب حل کر دے گی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ایک چھوٹے سے بیکار چوہے پہ خرچنے کے لیے تمہارے جیسے۔ میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ شیر چلا گیا چوہے کی مدد کیے بغیر۔ وہ ایک کونے میں گیا جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اور ایک درخت کے ساتھ ٹک کر پاگلوں کی طرح کھجلی کھجانے لگا۔ شیر کو اتنی کھجلی ہو رہی تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کو اس طرح دیکھے، کیونکہ وہ جنگل کا بادشاہ تھا۔ دوسری طرف چوہا افسردہ ہو کر گھر واپس آ رہا تھا کہ جیسے اس نے جنگل کی گہرائیوں سے کھڑکھڑاہٹ سنی۔ وہ وہاں گیا جہاں سے آواز آئی تھی اور اس نے شیر کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ شیر مسلسل خود کو کھجلی کھجا رہا تھا اور یہ سب کرنے میں بے وقوف ہی لگ رہا تھا۔ چوہا فوراً شیر تک گیا۔ جب شیر نے اس کو دیکھا تو کھجانا روک دیا، پر وہ صاف بے آرامی اور تکلیف میں تھا کھجلی کی وجہ سے۔ شیر صاحب، آپ کو کیا ہوا ہے؟ مجھے نہیں پتا چوہے، مجھے نہیں پتا، میں خود کو کھجانے سے نہیں روک پا رہا۔ تم نے نہ کچھ دیکھا ہے اور نہ کچھ سنا ہے چوہے، کیا یہ بات صاف ہے؟ چوہے نے بڑے دھیان سے اپنی چھوٹی سی آنکھوں کو شیر پہ فکس کیا اور پسوؤں کا گچھا دیکھا جو شیر کے بالوں پر اچھل رہے تھے۔ چوہا سمجھ گیا کہ کیوں ببر شیر کو اتنی کھجلی ہو رہی تھی۔ اوہ، تم پہ فلیز یعنی پسو ہیں، مجھے تمہاری مدد کرنے دو۔ تم میری کیسے مدد کر سکتے ہو؟ تم صرف ایک چھوٹے سے چوہے ہو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ چوہے نے شیر سے اپنی ہونے والی بے عزتی کو نظر انداز کر کے بہادری سے اس پہ چھلانگ لگائی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے اوپر سے اترو۔ چوہا شیر کے موٹے فر پر رینگنے لگا اور سارے پسوؤں کو پھینک دیا، پر اس طرح کرنے سے شیر کی حالت اور بگڑی۔ اس نے خود کو اپنے پنجوں سے کھجانا شروع کر دیا۔ شیر کھجلی برداشت نہیں کر پایا اور اپنی پیٹھ درخت سے رگڑنے لگا۔
इस बार वो कभी सीधी और कभी उल्टी तरफ हिल रहा था। ओह नो, मैं तकरीबन कुचला जा चुका हूँ। मैं नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुक सकता। जितना तुम मुझ पर भागते हो मुझे उतनी ही खुजली होती है। नीचे उतरो। शेर करीबी झील की तरफ भागा और जल्दी से पानी में छलांग लगा दी। चूहा जो उसकी पीठ पर था डूबने ही वाला था। शेर मियाँ, पानी से बाहर निकलो अभी इसी वक्त, वरना मैं डूब जाऊंगा। शेर झील से बाहर आया और अपने आप को खुश करने के लिए हिलने लगा। वो अपनी बॉडी को बहुत तेज़ी से और जान लगाकर शेक कर रहा था कि चूहा बड़ी ही मुश्किल से उस बेख्याल शेर के ऊपर टिक पाता। मैं तकरीबन किनारे पर हूँ शेर साहब, थोड़ा सा उल्टे हाथ पर रहता है। शेर ने बिलाखिर खुद को रोक लिया। चूहे ने आखिर के कुछ रह जाने वाले कीड़े भी फेंक दिए जो शेर पर रह गए थे। अब तुम्हें कैसा महसूस होता है? वेल, ऐसा लग रहा है कि मेरी खुजली ख़त्म हो गई है, इसलिए क्योंकि मैंने सारे पिस्सुओं को साफ कर दिया है आपके लिए जनाब। शेर बहुत शर्मिंदा था कि उसने कितनी बदतमीज़ी की थी। जब तुमने मुझसे मदद मांगी मैंने तुम्हें हकीर समझा चूहे, मगर तुमने फिर भी अपनी हैसियत ने वो सब किया मुझे इस मुश्किल सूरत हाल से बचाने के लिए। शुक्रिया। नवाज़िश शेर साहब, आओ मेरी पीठ पे चढ़ो और मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा। जब चूहा और बब्बर शेर चूहे के घर आए, उन्होंने बड़े भालू के गार से बाहर आती हुई खर्राटों की बुलंद आवाज़ सुनी। ये कैसा शोर है? फिर वो गार में दाखिल हुए। तुम सही थे चूहे, गर्मियाँ आ चुकी हैं। बड़ा भालू अभी तक सो रहा है। शेर जंगल का बादशाह ने गहरी सांस ली और बड़े भालू के कानों में इतनी ताकत से धाड़ा कि पूरा गार और उसमें रखे पत्थर हिल गए। उस ताकतवर धाड़ का शुक्रिया कि बिल आखिर भालू जाग गया और गार से बाहर भागा। क्या हुआ? क्या कुछ गलत है? क्या हुआ है? क्या सूरज तुलू हुआ है? क्या गर्मियाँ हैं? कहाँ हैं? सारे जंगल के जानवर बड़े बेवकूफ़ भालू पर हंसने लगे। छोटा चूहा भी बहुत खुश था कि खर्राटे आखिरकार रुक चुके थे।